بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کا دشمن کتا بن گیا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے 70 فقیہ علماء کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب اس کے بلائے ہوئے علماء دربار میں آ گئے تو اس نے سب سے پہلے امام شافعی سے پوچھا، آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی کتنی احادیث زبانی یاد ہیں؟ امام شافعی نے کہا، مجھے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی کافی احادیث یاد ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، آپ احادیث کی تعداد تو بتائیں۔ امام شافعی نے کہا، مجھے تعداد بتاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہارون نے کہا، آپ کو یہ خوف کس سے ہے؟ امام شافعی نے کہا، مجھے آپ سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہارون نے کہا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو چاہیں کھل کر بیان کریں۔ امام شافعی نے کہا، اگر یہ بات ہے تو مجھے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی 400 سے لے کر 500 تک احادیث زبانی یاد ہیں۔ پھر ہارون نے ایک اور عالم دین سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا، مجھے تقریباً 1000 احادیث یاد ہیں۔ پھر ہارون نے یہی سوال امام ابو یوسف سے کیا تو اس نے کہا، مجھے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی 15000 مستند اور 15000 مرسل احادیث یاد ہیں۔ پھر ہارون نے یہی سوال واقدی سے کیا تو اس نے بھی ابو یوسف جیسا جواب دیا۔ ہارون نے کہا، آپ کے پاس جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ چنانچہ تمام علماء اس حکایت کو سننے کے مشتاق ہوئے۔ ہارون نے کہا، ایک مرتبہ دمشق کے عامل نے مجھے خط لکھا کہ یہاں ہمارے قریب ایک خطیب رہتا ہے جو کہ امیر المومنین کا بدترین دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں امیر المومنین علیہ السلام کو سب و شتم کرتا ہے۔ میں نے اسے منع کیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب آپ حکم دیں کہ اس کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے عامل کو جواب میں لکھا کہ تم اسے میرے پاس بغداد بھیج دو۔ جب وہ خطیب یہاں آیا تو میں نے اسے نصیحت کی اور اس سے کہا، تمہیں امیر المومنین علیہ السلام سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا، علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، حضرت علی نے تو خدا اور رسول کے حکم سے ایسا کیا تھا۔ خطیب نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو، میں علی ابن ابی طالب کا دشمن ہوں۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اسے اچھی خاصی سزا دیں اور سزا کے بعد زندان میں قید کر دیں۔ اسی رات عالم خواب میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تمام حضرات میرے محل کی طرف آ رہے ہیں۔ جبرائیل امین کے ہاتھ میں کچھ پیالے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے شیعوں کو پکار پکار کر جنت کا پانی پلا رہے ہیں۔ یہاں میرے محل میں میرے تمام متعلقین کی تعداد 5000 ہے۔ ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 40 افراد کو جنت کا پانی پلایا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا آپ اس خطیب سے تو پوچھیں کہ میں نے اس سے کیا برائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے سب و شتم کرتا رہتا ہے۔ خطیب کو بلایا گیا۔ نبی اکرم نے اس سے فرمایا، تجھے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خطیب مسخ ہو کر کتا بن گیا۔ میں خوف کے مارے نیند سے بیدار ہو گیا۔ اپنے خادم کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ
جو شامی خطیب یہاں قید ہے اسے ہمارے پاس لاؤ تاکہ میں اسے بتاؤں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ چند لمحات بعد خاتم سراسیمہ ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے کہا، جناب زندان میں تو کوئی نہیں ہے، البتہ ایک کتا وہاں موجود ہے۔ میں نے کہا، اس کتے کو لاؤ۔ جب اس کتے کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ خدا نے اس کو مسخ کر دیا ہے۔ اس کے کان انسان جیسے اور باقی وجود کتے جیسا تھا۔ آج میں نے آپ حضرات کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ بھی اپنی آنکھوں سے دشمن علی کا حشر دیکھ لیں۔ پھر ہارون نے حکم دیا کہ اس کتے کو یہاں لایا جائے۔ ہارون کے نوکر اس کتے کو رسیوں میں باندھ کر دربار میں لے آئے۔ امام شافعی نے کہا کہ اس خطیب پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور یہ 3 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اسے یہاں سے واپس کر دو تاکہ کہیں ہم اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ ہارون کے نوکر اس کتے کو دوبارہ زندان میں لے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زندان سے عجیب آواز بلند ہوئی۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا زندان کی عمارت گر چکی تھی اور وہ کتا جل چکا تھا۔ والسلام۔